دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس سلسلہ وار خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اگر سلام کریں تو کیا ان کے سلام کرنے سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 اس کا سہارا لے کر اس بات کا وہ ثبوت دینے کی پوری محنت اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ قدوس نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے یہ مت کہو کہ تم کافر ہو۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو تمہیں سلام کرے تو تم اسے کافر مت کہو، اور ہم مرزائی قادیانی تمہیں سلام کرتے ہیں اور تم ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، مرزائی قادیانیوں کا یہ استدلال اس آیت پاک سے بالکل غلط ہے، کیونکہ اس آیت پاک کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کے مذہب کا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہ عام طور پر حالات ہمیں سفر میں پیش آتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سی ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیں، پھر آگے جا کر ہم دو طریقے کے جواب ان کے دیں گے، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ جیسے کہ جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، عام طور پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، کاروباری اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، تو ہم اس کبھی کبھار سلام بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے سلام کرنے سے وہ مسلمان ہو گئے؟ تو جواب میں آپ یہی کہیں گے کہ ہرگز نہیں، ان کے سلام کرنے سے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب کا علم ہمیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جس کے مذہب کا علم نہ ہو۔ تو بھائی ایک الزامی جواب ان کا ہم یہ دیں گے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالی رحمت اللہ علیہ، جو تقریباً 20 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمت میں تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان کے نور سے منور کیا تو وہ جھوٹے نبی پر، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے نبی پر لا تعداد لعنتیں بیچتے ہوئے سچی نبی کی اتباع میں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھا تو اس کی ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کی۔ تو قادیانی جب یہ کہتے ہیں کہ تم جو سلام کرتا ہے اس کو کافر کیوں کہتے ہو، تو ہم اس کے سوال کے جواب میں خود ان سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو سلام کیا اور اپنے خط کی ابتدا سلام سے کی، اس کے باوجود بھی تم اس وقت سے لے کر آج تک اس کو مرتد ہی کہتے ہو۔ تم یہ کہہ رہے ہو ایک طرف کہ جو سلام کرے اس کو کافر نہ کہو، اور دوسری طرف جو تمہیں سلام کرتا ہے تم اس کو کافر کہتے ہو۔ اس کا جو جواب تمہارے پاس ہوگا وہی جواب ہمارے پاس ہے کہ ہم جو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو احتساب قادیانیت جلد نمبر 7 میں ذکر کیا گیا ہے، احتساب قادیانیت جلد نمبر 7 میں۔ پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر عبدالحکیم کے بعد اب آئیے ان کے استدلال کے بعد حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دھیرے دھیرے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو حضرت نے اس کو سمجھایا اور ہر طرح کی حجت تمام کی، تو اس کے نام پر ایک خط لکھا اور اس خط کی ابتدا سلام سے کی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جواب میں خط لکھ رہا ہے اور اس کی ابتدا یوں کر رہا ہے کہ میں اس خط کی ابتدا جان بوجھ کر سلام کے جواب میں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو مجھے کافر کہے ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ اس کو قادیانی کے جو مکتوبات ہیں
مکتوبات اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس بات کو سننے کے بعد اتنی بات ثابت ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتا ہے ہمیں ان کو سلام نہیں کرنا ہے۔ خود ان کا خود ساختہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو ہم سلام نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے خود اپنے نبی کی پیروکاری کو چھوڑتے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ہم بات کو سمجھیں، مرزا قادیانی یہ مولانا محمد حسین بٹیالی رحمۃ اللہ علیہ کی خط کے جواب میں یہ لکھ رہا ہے کہ جو ہم قادیانیوں کو کافر کہیں ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے، یعنی مسلمانوں کو ہم سلام نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کے ماننے والے آج مسلمانوں کو سلام کرتے پھر رہے، یہ خود اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ دو الزامی جواب ان کے ہو گئے۔ اب آئیے ایک تحقیقی جواب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت پاک کو جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ پوری آیت ایک چھوٹا سا حصہ ہے، حالانکہ ایک پوری آیت ہے۔ اس پوری آیت پاک کو جب آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے اور ہم خود پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا تعلق قادیانیوں سے یا ایسے لوگوں سے ہرگز نہیں ہے جن کے مذہب کا علم ہے، بلکہ سفر کے اندر حالات پیش آنے والی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پوری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ۔ یہ پوری ایک آیت ہے، یہ آخر الآیہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں جب تم سفر کرو تو دوران سفر تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے کافر نہ کہو۔ واقعہ یہ ہے جس کو بخاری شریف میں حدیث نمبر 4591 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے، اور جس علاقے میں یہ جا رہے تھے جنگ کے لیے تو وہاں کچھ مسلمان بھی تھے، تو کچھ مسلمان وہاں سے الگ ہو گئے اس علاقے سے۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص اپنے پورے مویشیوں کو یعنی اپنے پورے بکریوں کو اور بھیڑوں کو، اپنے جو بھی جانور اس کے تھے وہ لے کر میدان کے اندر نکل پڑا، جنگل کے اندر۔ اور جب وہ جنگل میں آیا تو اس کا سامنا مسلمانوں سے ہوا، صحابہ سے، تو اس نے جیسے دیکھا تو سلام کیا۔ تو صحابہ یہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم مسلمانوں کو سلام کر رہا اور ہمارے شاعر کو استعمال کر رہا ہے، یعنی سلام کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ان کو قتل کر دیا گیا اور اس کا جو ریوڑ تھا بکریوں کا اور جو جانوروں کا اس کو اپنے قبضے میں لیا اور مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ اس وقت بھی آیت پاک نازل ہوئی کہ مسلمانوں جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جائے تو جب وہ سلام کرے تو تم اسے یہ مت سمجھو کہ کافر ہے، تحقیق کرو فتبینوا کہ حقیقت میں کیا ہے۔ اور اگر تم واقعتاً مال غنیمت چاہتے ہیں تو اللہ نے آگے فرمایا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ کہ اللہ کے پاس بہت سارا مال غنیمت ہے اگر تم مال غنیمت ہی چاہتے ہو۔ تو اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے مذہب کا علم نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں سلام کرے تو تم اس کے ساتھ زیادتی مت کرو بلکہ تحقیق کرو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں مرزائی، قادیانی، مسلم احمدیہ جماعت جو ایک ہی گروہ کے الگ الگ نام ہیں، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ نام رکھے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لے کر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم سلام کرتے ہیں اور تو مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اور قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں سلام کرے کافر نہ کہو، لیکن یہاں تم الٹ کر رہے ہو۔ تو پوری تحقیقی جواب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ان کے خود کے نبی نے جو مرزائیوں کو کافر کہتا ہے سلام کرنے کی اجازت نہیں دی، پھر بھی یہ مسلمانوں کو سلام کر کے دھوکہ دیتے ہیں، خود اپنے نبی کی اتباع نہیں کرتے۔ تو اس پوری تحقیقی بات کا جواب یہی ہے کہ کسی کے سلام کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کو قبول کرنا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخری نبی ہونے کو تسلیم کرنا اور یوم آخرت کو تسلیم کرنا، اور اسی طریقے سے بہت سارے بنیادی عقائد اس کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ صرف سلام کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محترم ناظرین چلتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان انداز میں بات ذکر کی جاتی ہے کہ اس ماحول میں قادیانی اپنا معصوم اور اسی طریقے سے بھولا چہرہ بنا کر لوگوں کو
دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے عقیدے کو اور ہمارے ایمان کو لوٹنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں جو سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اپنی ہوش مندی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اپنے وقتوں کو گزاریں اور اپنے کو پہچانے اور اپنے دشمنوں کو بھی ہم پہچانے، تاکہ کوئی بھی ہمارے سامنے قرآن کی آیت لے کر، حدیث لے کر آئے اور ہم اس کو سچا مان کر اس کی بات کو قبول کریں گے تو ہمارے دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ قادیانیوں کا جو دھوکہ تھا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا، آپ خود بھی اس کو تفصیل سے سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے دھوکے دینے والے لوگوں سے بچائے اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اجازت دیجیے پھر ایک مرتبہ اسی طرح کے دلچسپ اور معلومات کی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔